آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 38-39 اس کا انشاءاللہ ہم ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے اور 40 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرَّنَا تَتْبِيرًا۔ ترجمہ: اور عاد اور سمود اور قوم والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، اور ہم نے ہر قوم کے لیے مثالیں بیان فرمائی، اور ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور قوم والوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب قوم والے کون ہیں؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جو کہ بت پرست تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آگے سے سرکشی کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ پر ایمان نہ لے کے آئے، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذائیں دی، تکلیفیں دی۔ تو ان لوگوں کے جو مکان تھے وہ کنویں کے چاروں طرف تھے، اور درمیان میں کنواں تھا بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کنویں کے اندر ہلاک کر دیا مکانوں سمیت، اور زمین کے اندر ان کو دھنسا دیا۔ اب کنویں والوں کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔ مزید ارشاد میں کہ قوم عاد اور سمود اور ان کنویں والوں کے درمیان بہت سی قومیں ہیں، بہت سی امتیں ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا، اور سب سے۔ شاہ فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کو، یعنی سب سے، سارے لوگوں کو، ساری امتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی۔ ہم ان کو حجتیں قائم کرتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، ڈراتے رہے کہ ایمان لے آؤ، اللہ کے نبیوں کو مان لو، لیکن ان لوگوں نے ہماری ایک بھی نہ سنی۔ پھر کیا کیا ہم نے ان سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ تو ایسی کوئی بھی قوم نہیں ہے جس کو اللہ کریم نے ڈرایا نہ ہو، سمجھایا نہ ہو، اس کو بغیر سمجھائے ڈرائے فی الفور ہلاک کر دیا، ایسا نہیں۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کو بہت نصیحت کی، بہت سمجھایا گیا، دلیلیں دی، لیکن قومیں پھر بھی نہ سمجھی۔ آیت نمبر 40۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ ترجمہ: اور بے شک یہ اس بستی پار ہوا ہے اور اس کے پاس سے ہو کر گزرے ہے جس پر اللہ فرماتا ہے کہ بری بارش اتاری گئی ہے۔ تو کیا یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے؟ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے، ان کا ایک قافلہ جو تجارت کا تھا وہ شام کی طرف سے گزرتا تھا، تو وہ ایک بستی کے پاس سے گزرتے تھے بار بار۔ وہ بستی وہ تھی کہ جس کے اوپر پتھروں کی بارش نازل ہوئی ہے۔ وہ کفار مکہ سفر کے دوران اس بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تاکہ ان کے انجام سے عبرت پکڑتے اور ایمان لاتے۔ بلکہ ہوتا یہ کہ ان کو دیکھ بھی لیتے، لیکن ان لوگوں کے اندر یہ ایمانی قوت اجاگر نہ ہوتی، اسے کچھ سبق نہ لیتے۔ بلکہ ان لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں کفار مکہ جب یہ قافلہ لے گزرتے تھے، ان کا ایک عقیدہ ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، تو وہ ان بستیوں سے کیا عبرت حاصل کریں گے، وہ کیا وہ ایمان لے کے آئیں گے؟ ان کو تو آخرت میں ثواب اور گناہ اس کی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اب جب وہ یہ معاملہ سارا بستیاں دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ عبرت نہیں پکڑ رہے، ایمان نہیں لے کے آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت میں دوبارہ اٹھنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔
اس آیت میں جس بستی پر پتھروں کی بارش کا ذکر آیا وہ بستی حضرت لوط علیہ السلام کی ہے. اس بستی کا نام ہے سدوم. یہ بستیاں 5 بستیاں ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی. ان 5 بستیوں میں سے مفسرین کا ایک قول ملتا ہے کہ 4 بستیاں ہلاک ہوئی ہیں اور ایک جو سب سے چھوٹی بستی تھی اس کو بچا لیا گیا تھا کیونکہ یہ برے اعمال کے اندر مبتلا نہیں تھی. بقیہ جو 4 تھی وہ بدفعلی کے جو فعل ہے لواطت کا اس کے اندر یہ مبتلا تھی. خبیث فعل جو خبیث بدکاری ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 بستیوں کو ہلاک کر دیا. ان پر اللہ کریم نے پتھر برسائے آسمان سے، جیسے پانی کی بارش ہوتی ہے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے. اس کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ذکر کہ مطر السوء کہ بری بارش ہم نے ان پر نازل کی ہے. اس وجہ سے اللہ کریم نے 4 بستیوں کو جو ہے نا ہلاک کر دیا ہے. حقیقت میں 4 سے 5 بستیاں وہ ساری اللہ کریم نے ہلاک کی ہیں. کفار مکہ کا جو تجارتی سفر تھا یہ ادھر سے شام کے ملک سے گزرتا، لیکن یہ لوگ پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے. تو مسلمانوں یہ باتیں عبرت کے لیے ہوتی ہیں. قرآن نے بیان کیا ہے تاکہ امت محمدیہ جو ہے یہ قرآن پڑھے، ترجمہ سنے، تفسیر پڑھے تو ان کے معاملات میں یہ سن کے سمجھ کے پکڑ کے صحیح ہو جائیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں سن لیتے ہیں، عمل کرنے کا نام و نشان نہیں. ایک کان سے باتیں سنی دوسرے کان سے نکال دی. بات یہ ہے کہ ان چیزوں پہ عمل بھی کیا جائے اور ان کو یاد کر کے آگے بھی بتایا جائے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، نہ تو عمل ہوتا ہے نہ آگے کسی کو بتا سکتے ہیں. لوگ اس طرح کے ہیں، اگر کسی کو کوئی واضح و نصیحت کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں. آپ پھر بھی جان بوجھ کے مجھے اس طرح کا بتاتے ہیں. میں بھی مسلمان ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، مجھے بھی پتہ ہے جنت دوزخ کا، تو آپ کو بتانے کی حاجت نہیں ہے. کیونکہ آگے سے بڑا عجیب و غریب رویہ، عجیب و غریب انداز ہوتا ہے لوگوں کا. واضح و نصیحت والی باتیں سننا تو وہ سمجھ لیں کہ قبول ہی نہیں کرتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس بندے کو واضح و نصیحت کی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو سمجھ لو کہ اس کا دل پتھر ہو چکا ہے. ہاں جی. تو جن کے دل پتھر ہوتے ہیں ان کو جب آپ واضح و نصیحت کریں گے، کوئی اصلاح والی بات کریں گے تو وہ نہیں مانیں گے، وہ الٹا آپ پہ پڑ جائیں. ہاں جی. سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے دل پتھر ہے. اللہ کریم لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.